السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص تھے جو کہ ایک ساتھ سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑھک کر نیچے آیا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس مصیبت سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالح کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم کو، غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا اور ان سے قبل اپنے اہلوں اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پی لیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری چچازاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ پس میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، اسے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے گیا، اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے۔ پس وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ تو یہ قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ والدین کی خدمت کو اولویت دی جائے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ۔ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جس کا حق رہ گیا ہو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ اخلاص، خشوع و خضوع سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال اللہ کے لیے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ دعاؤں میں رکھیے یاد۔ اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔